نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری ابواب الجمعہ والامامہ باب نمبر 48 امامت کے احکام و مسائل امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس باب میں یہ امام صاحب مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مقررہ امام وہ کسی عارضے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو تو کوئی دوسرا جماعت کے لیے آگے بڑھ جائے اور مصلی نماز پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ نماز کا آغاز بھی کر دے، اتنے میں جو مقرر امام ہے، متعین امام ہے، وہ آ جائے، تو اب یہ نماز کو جاری رکھے یا پیچھے ہٹے، کیا صورت اختیار کی جائے؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دونوں صورتیں درست ہیں۔ اگر وہ نماز کو جاری رکھے تو تب بھی نماز درست ہوگی، اگر پیچھے ہٹ جائے اور جو اصل امام اس کو آگے جماعت کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ فرماتے ہیں باب من داخل لیؤم الناس، باب ہے جو محراب کے اندر داخل ہو لوگوں کو امامت کرانے کے لیے، فجعل امام الاول، تو پہلا امام آ جائے جو کہ مقرر اور متعین امام ہے وہ آ جائے، فتأخر الاول، تو جو آگے ہوا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، جماعت کرانے کے لیے جو آگے مصلی پر تھا وہ پیچھے ہٹے، او لم یتأخر، یا پیچھے نہ ہٹے، جازت صلاۃ ہو، دونوں صورتوں میں نماز اس کی جائز اور درست ہے۔ فی عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ حجت اور دلیل، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مراد جو گزشتہ روایت ہے، یعنی حدیث نمبر 683۔ اس باب میں جو دلیل اور حجت کے طور پر روایت پیش کی وہ حدیث نمبر 684 ہے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم ابن دینار عن سہل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے محلہ کی طرف گئے، لیصلح بینہم، تاکہ ان کے درمیان صلح کروائیں۔ دوسری کتاب الصلح حدیث نمبر 2693 کے اندر یہ وضاحت ہے کہ اہل قباء ان کا آپس میں دو گروہوں کا آپس میں کوئی تنازع ہو گیا تھا، اور تنازع یہاں تک بڑھا کہ ایک دوسرے کی طرف پتھراؤ بھی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی پتہ چلا تو آپ جلدی سے تمام مصروفیات، تمام کام چھوڑ کر قباء کی طرف گئے تاکہ ان کے معاملے کو نمٹایا جائے، ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ اسی کی طرح یہ اشارہ ہے کہ آپ بنو عمرو بن عوف کی طرف گئے لیصلح بینہم، تاکہ صلح کروائیں ان میں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی مسجد یا کسی محلہ میں اختلاف ہو تو مسجد کے جماعتی حضرات، امام، خطیب، اس کو اس کام کے اندر پیش قدمی کرنی چاہیے کہ ان کے آپس میں سمجھوتا کرایا جائے، صلح و صفائی کرائی جائے۔ صرف مسجد تک اپنے آپ کو محدود کر کے رکھنا کہ میرا کام صرف مسجد میں جماعت کرانا ہے،
خطبہ دینا ہے، باقی جو دنیا مرضی کرتی رہے یہ طریقہ درست نہیں، جیسے کہ آج کل بعض اہل علم نے ایسی انداز اپنا رکھے ہیں۔ بلکہ علماء جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کا دل ہوتے ہیں، اگر معاشرے کے اندر خرابی ہے تو جان لو کہ علماء کے اندر خرابی آ چکی ہے، کیونکہ اگر جسم کے اندر خرابی ہو تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ دل کے اندر بگاڑ ہے، جب دل میں بگاڑ آئے گا تو جسم میں بگاڑ تو لازمی آئے گا۔ اس لیے اہل علم کو اپنے پورے کے پورے معاشرہ ان پر نظر رکھنی چاہیے، یوں ہی کہیں فتنہ سر اٹھائے تو اس کو فوراً حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مصروف ترین آپ کی زندگی، بے شمار کام آپ نے خود نمٹانے ہوتے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ فلاں قبیلے کے اندر کوئی اختلاف اور تنازع ہے تو تمام مصروفیات چھوڑ کر آپ نے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، کیونکہ اگر اختلاف جب ہو اسی وقت اس کو ختم نہ کیا جائے تو وہ آگ کی چنگاڑی کی طرح بڑکتا رہتا ہے، پھر پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ فحانت الصلاۃ، جب آپ تشریف لے گئے تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا وقت بعض روایات میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ فجعل مؤذن الی ابی بکر، مؤذن جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، فقال اتصلی للناس فاقیم، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے تو میں اقامت کہہ دوں؟ اگر آپ جماعت کرائیں گے تو میں اقامت کہوں تاکہ وقت ہو چکا ہے نماز ادا کریں۔ یہ مؤذن آنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اقامت کہنے کا حق مؤذن کا ہے، کیونکہ جس نے اذان کہی تھی اسی کے ذمہ تھا یہ تمام اہتمام اقامت وغیرہ کہنے کا، اس لیے اس نے آ کر پوچھا کہ اگر آپ جماعت کرائیں تو میں اقامت کہہ دوں۔ قال نعم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو ثابت ہوا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ وقت ہوا ہے تو جماعت کھڑی کر دی ہے، ابھی جماعت کا آغاز ہی ہے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ٹائم ایک آدھا منٹ ہی ہوگا کہ اگر ابھی نماز شروع کی ہے اتنے میں آپ پہنچ گئے، تو صحابہ کرام نے باہر گلی میں نکل کر کہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر دیکھا نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے، جب دیکھا کہ مسجد کے حلقہ میں نہیں ہے تو جماعت کھڑی کر دی ہے۔ تو کسی کے انتظار میں، ایک آدھے کے انتظار میں بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، جو آگے ہم نے ٹائم لے کر لٹکایا ہوتا ہے یا گھڑی لگائی ہوتی ہے جس کے اندر یہ ٹائم ہوتا ہے، تو ایک قوم سے وعدہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں نماز اتنے بج کر اتنے منٹ پر کھڑی ہوگی۔ مثلا اگر آپ نے ظہر کی نماز کا وقت جو وہ 1 بجے لکھا ہے، یہ لوگوں سے وعدہ ہے کہ 1 بجے کھڑی ہوگی، تو بغیر کسی عذر کے اس کو 1:03 4 منٹ پر کیوں لیٹ کیا جائے؟ ہاں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدھا ساتھی تشہد میں بیٹھا ہے، اس کو چند لمحات دیکھ لیا جائے کہ وہ سلام پھیرنے کے قریب ہو جائے، تو کسی چودھری اور وڈیرے کے انتظار میں نماز کو لیٹ کرنا، بس اوقات کئی منٹ لیٹ کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں یہ صراحت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہہ کر گئے تھے کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچوں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دینا کہ وہ جماعت کرائیں۔ یہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 941، صحیح ابن حبان کے حدیث نمبر 2261 اور مسند احمد کی بھی حدیث نمبر 22816 میں اس چیز کی وضاحت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ متعین امام اگر کہیں اس کو ضرورت پیش آئی ہے تو اس کو پیچھے انتظام کر کے جانا چاہیے
کسی کے ذمے لگا کر جائے کہ اذان فلاں نے کہنی ہے اقامت اور نماز فلاں نے کرانی، یہ تمام کسی کے سپرد کر کے جائے۔ فصلی ابو بکر، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ والناس فی الصلاۃ، اس حال میں کہ لوگ نماز میں تھے، نماز شروع ہو چکی تھی۔ فتخلص حتی واقف فی الصف، آپ آگے گزر کر آگے بڑھے یہاں تک صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تخلص یعنی صفوں کو کراس کر کے آگے پہنچے۔ ویسے تو حکم یہ ہے کہ صفوں کو چیر کر آگے جانا درست نہیں ہے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہونے چاہیے، یہ مقتدیوں کے لیے تو یہی ہے، الا یہ کہ آگے کسی صف کے اندر جگہ خالی پڑی ہے، خلا ہے درمیان میں، تو پھر تو اس کو پر کرنے کے لیے کوئی آدمی پیچھے سے آگے جائے، تو ورنہ صفوں کو کراس کر کے آگے جانے کی مقتدی کے لیے امام یہ ممانت ہے۔ البتہ مقررہ امام یا وقت کا خلیفہ وہ اگر لیٹ ہو گیا تھا تو اگلی صف میں جا کر آگے جا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ حتی واقف فی الصف، یہاں تک کہ آپ صف میں جا کر کھڑے ہوئے۔ فصفق الناس، لوگوں نے تصفیق کرنی شروع کر دی۔ جب آپ پہنچے ہیں، اب آگے جماعت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا رہے ہیں اور آپ پیچھے، تو یہ تو بڑی ایک لوگوں پر شاک بات گزری کہ اللہ کے رسول پیچھے ہوں، تو لوگوں نے تصفیق شروع کر دی۔ تصفیق کا معنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ایسے مار کر آواز پیدا کرنا، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر نہیں ہے کہ تالی بجانا شروع کریں، بلکہ الٹا ہاتھ جو ہے بایاں ہاتھ وہ سینے پر بندھا رہے اور دائیں ہاتھ کو اس کے اوپر مار کر ایسے آواز پیدا کرنا تاکہ امام جو ہے اس کو پتہ چلے کہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہے اور پیچھے والے مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کے اندر التفات نہیں کیا کرتے تھے، وہ حماتن متوجہ کر نماز کی طرف، وہ ادھر ادھر کی بات کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں نے بہت زیادہ تصفیق کر دی، ادھر سے بھی آواز آ رہی، ادھر سے بھی بار بار آ رہی ہیں، التفاتا، پھر انہوں نے التفات کیا، مڑ کر دیکھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، ابھی تو پہلی رکعت میں کھڑے ہیں، کوئی بھولنے کا کوئی خطرہ خدشہ بھی نہیں ہے کہ کوئی رکعت کا کوئی آگا پیچھے ہوا ہو، یہ کیوں لوگ ایسے کر رہے ہیں؟ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ فاشار علیہ، اس سے یہ بھی بعض اہل علم کا جو موقف ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، مقتدی اس کو بتلانا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ ڈبل مائنڈ ہو گیا ہے، پریشان اضطراب سا ہو گیا ہے، تو امام جب وہ التفات کر کے گردن کو تھوڑا سا موڑ کر دیکھ سکتا ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مثلا کہ امام نے ایک سجدہ کیا اور ایک سجدہ کرنے کے بعد وہ اگلی رکعت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر ہے کہ 2 سجدے ہو گئے، اب کھڑا ہونا چاہیے، حالانکہ سجدہ ایک ہے، تو کھڑے ہونے لگا تو مقتدی نے پیچھے کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سجدہ رہ گیا وہ بھی کرے، اور اس کے ذہن میں یہ کہ سجدے 2 ہو چکے ہیں، وہ تشہد میں بیٹھ گیا کہ شاید مجھے یہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ جب تشہد میں بیٹھا ہے تو مقتدی نے پھر سبحان اللہ کہہ دیا، تو وہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا تو پھر سبحان اللہ، کبھی وہ کھڑا ہوتا تبھی سبحان اللہ، بیٹھتا تبھی سبحان اللہ۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مجھے کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ ایسی شکل کے اندر وہ معمولی سے التفات کرے اور پیچھے والے اشارہ اس کو کر دیں، مطلب نیچے سجدے میں، تو جب کوئی چارہ کار نہ ہو کہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو معمولی سے التفات کر کے اس کی طرف اگر توجہ کر لے اس کے نماز باطل نہ ہوگی۔ یہ بعض اہل علم نے اسی سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ
فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں۔ آپ نے اشارہ کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھائیں۔ فرافع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ علی ما امرہ بہ، اور اللہ کی حمد کی اس پر جس چیز کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ذالک، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں گھبراہٹ تھی کہ ہم نے انتظار نہیں کیا، شاید ہم نے بے ادبی گستاخی یا کی ہے یا آپ اس سے ناراض ہوں گے، تو جب آپ نے اجازت دی تو ان کو خوشی ہوئی کہ آپ نے اس چیز کو برا محسوس نہیں کیا، ہم نے درست کام کیا۔ یا اس لیے بھی کہ اپنے مصلی پر مجھے کھڑا کرنے کا آپ نے شرف بخشا ہے، اس لیے اللہ کی حمد بیان کی۔ ثم استأخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، پھر پیچھے ہٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، تو آگے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے ہیں اور آپ نے اشارہ بھی کیا کہ آپ جماعت کرائیں، تو اگر جماعت کراتے رہتے تو ان کی نماز درست تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹے ہیں اور آپ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی ہے، تو اس بات پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز باطل ہوگی، یہ تو کہا کہ آپ نے نماز پڑھاتے رہنا تھا، لیکن نماز کو دہرانے کا یا ان کی نماز کے ضائع ہونے کا یہ آپ نے حکم نہیں دیا۔ فلما انصرف، جب آپ نے انصراف کیا یعنی نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا، قالا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، تجھے کس چیز کون سی بات مانے تھی کہ اپنی جگہ ثابت رہتے، جماعت کراتے رہتے جب میں نے حکم دے دیا تھا؟ جب میں نے حکم دیا تھا کہ آپ جماعت کرائیں تو آپ وہاں کیوں نہیں ٹھہرے، آپ جماعت کراتے رہتے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جماعت کرائے۔ ایک عام جو ہمارے ہاں مشہور ایک جملہ ہے، الامر فوق الادب، کہ امر جو ہے یہ ادب کے اوپر ہوتا ہے، یعنی بڑا حکم دے تو حکم کا معنی زیادہ بہتر ہوتا ہے ادب سے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصول کے برعکس کام کیا، انہوں نے الادب فوق الامر کر کے دکھلایا۔ نبی کا حکم ہے کہ آپ جماعت کرائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیچھے ہٹے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی رأیتکم اکثرتم التصفیق، پھر آپ نے مقتدیوں کو متوجہ ہو کر کہا کہ تمہیں کیا تھا، تم نے بہت زیادہ تصفیق کر دی، بار بار تم یہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر آوازیں پیدا کر رہے تھے، یہ کیوں؟ من نابہ شیء فی الصلاۃ فلیسبح، جس کو نماز کے اندر کوئی شے پہنچے، کوئی کمی کوتاہی محسوس کرے تو سبحان اللہ کہے۔ فإنه اذا سبح التفت الیہ، جب کہ مقتدی پیچھے سے سبحان اللہ کہے گا تو امام اس کی طرف متوجہ ہوگا، امام غور کرے گا کہ مجھ سے کوئی خامی ہو رہی ہے، تو اس لیے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ وإنما التصفیق للنساء، یہ تصفیق تو عورتوں کے لیے ہوتی ہے، یہ ایسے ہاتھ مار کر آواز پیدا کر کے متوجہ کرنا یہ تو عورتیں ایسے کرتی ہیں۔ اگر امام کے پیچھے، مرد کے پیچھے، مرد اور عورتیں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر عورت نے متوجہ کرنا امام کو، اس کی غلطی پر متنبہ کرنا ہے، تو وہ سبحان اللہ کا لفظ نہیں کہے گی بلکہ وہ تصفیق کر کے بتلائے گی۔ ہاں البتہ مرد جو سبحان اللہ کہیں، یہ تصفیق عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، تو تم عورتوں والا کام کیوں شروع کر دیا؟ اب اندازہ کریں کہ عورتوں کا جو کام
کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر متوجہ کرنا یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام سبحان اللہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے انہوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ کام کر لیا، تو آپ نے تب بھی ان کو تنبیہ کی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے تصفیق نہیں کرنی تھی بلکہ تسبیح کرنی تھی۔ اس سے بات بالکل واضح ہے کہ مردوں کو عورتوں کا، عورتوں کو مردوں کا طریقہ اپنانا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو جب ایک حیت، ایک کیفیت اور ایک عادت وقتی طور پر وہ عورتوں والی مردوں کو اپنانا جائز نہیں، تو پوری کی پوری جنس کو ہی بدل کر آپ کو اپنا سارا طور طریقہ، اپنی لباس، حجامت، آواز اور اپنے زندگی کے تمام سٹائل ہی بدل لینا، جو کہ ٹرانسجینڈر کی شکل کے اندر پیچھے ابھرتے رہے اور طرح طرح کے اس کے بارے میں بیانات آتے رہے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ بھی 7 مرتبہ لائے ہیں، یعنی 8 مرتبہ یہ روایت لائی ہیں۔ اس امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مقررہ امام اگر وہ کسی آگے پیچھے ہو تو وقتی طور پر کہ دوسرا امام مقرر کیا گیا ہے اور اسی دوران اصل امام آ جائے تو پہلے والا اگر اپنی نماز کی تکمیل کرا دے گا تو تب بھی درست ہے، اگر پیچھے ہٹ جائے، بڑا شیخ تھا، بڑے استاد ہیں یا وہ وقت کا خلیفہ ہے، تو امام جب وہ پیچھے ہٹ کر جو عارضی امام ہے اس کو جگہ دے دے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب نماز کا بھی آغاز کیا ہے۔ لیکن نماز اگر توسط میں پہنچ گئی ہے، کچھ نماز ادا کی جا چکی ہے، کچھ باقی ہے، پھر جو امام جو آگے وہی اس کی تکمیل کرے۔ باب نمبر 49، باب استووا فی القراءۃ فلیؤمھم اکبرھم۔ باب ہے جب قرات میں لوگ برابر ہوں، جماعت کرانی ہے تو دیکھا جائے امام کون بنے، اور قرات کرنے میں سب برابر ہیں پھر جو عمر میں بڑا ہے وہ امام بنے، اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ یہ آگے اس روایت میں بھی اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر بھی یہ الفاظ کی وضاحت ہے۔ حدیث نمبر 685، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث قال قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابہ۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ ہم نوجوان تھے، تمام جو آپ کی خدمت ہمیں حاضر ہوئے تھے، ہم نوجوان کی ایک جماعت تھی۔ فلبثنا عنده نحو من 20 لیلہ، ہم 20 راتوں کے قریب آپ کے پاس ٹھہرے، راتوں سے مراد رات بھی اور دن بھی، کیونکہ شرعی طور پر پہلے رات پہلے آتی ہے اور رات کے بعد اگلا وہ دن ہوتا ہے۔ تو ہم 20 راتیں اور 20 دن آپ کے پاس دینی تعلیمات سیکھنے کے لیے، نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے ٹھہرے۔ تو صحابہ کرام کے یہ ذوق اور شوق ہوتا تھا کہ اپنے کام کاج کو ٹھپ کر کے بند کر کے اسپیشل دین سیکھنے کے لیے جاتے۔ تو دین جو ہے جس طرح دنیا کے کام بغیر سیکھنے کے نہیں آتے، تو دین بھی ایسے ہے، دین کی ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ کوئی ہم لینا نہ چاہے تو اللہ جبرا ہمیں دے۔ اکثر ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے، بس وہ ایک رسمی طور پر دادی اماں نے جو الٹی سیدھی نماز سکھلا دی بس وہی ہے۔ کبھی اتنی بھی ہمیں وقت نہیں ملتا کہ کبھی ہم 2 گھنٹے کسی صاحب علم کے پاس جائیں، اس کو اپنی نماز چیک کرائیں، اس کی نماز دیکھیں، اس کو سنائیں، اپنے کی غلطیوں کی اصلاح کریں، تو یہ چیز کام سیکھنے سکھلانے سے آتا ہے۔ تو چنانچہ 20 دن سے یہ صحابہ آپ کے پاس رہے۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیماً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا جب 20 دن گزرے تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اب یہ اپنے بیوی بچوں اپنے رشتہ داروں سے بڑے کچھ اداس سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو رجعتم الی بلادکم، اگر تم واپس چلے جاؤ اپنے علاقے میں، فعلمتموہم، تو تم ان کو سکھلاؤ جو تم نے 20 دنوں میں یاد سیکھا ان کو سکھلاؤ۔ مروہم فلیصلوا صلاۃ قضا فی حین قضا،
ان کو حکم کرو وہ نماز پڑھیں فلاں نماز فلاں وقت میں، والصلاۃ قضا فی حین قضا، فلاں نماز فلاں وقت میں، ان وقتوں میں نماز ادا کیا کریں۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، فَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ کیونکہ علم کے اندر تو سارے برابر تھے، تمام نے 20 دن کی کلاس لی ہے، 20 دن علم حاصل کیا ہے، تو تمام نوجوان تھے اور 20 دن کا علم برابر کا حاصل کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تو تم برابری معلوم ہوتے ہو، البتہ تمہیں پھر جماعت وہ کرائے جو عمر میں بڑا ہے۔ تو عمر کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، اس کا بھی عزت احترام بڑی عمر والے کا کرنا چاہیے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 673 کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں جو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع بیان کرتے ہیں کہ یا القوم اقرأ لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو اللہ کی کتاب کو زیادہ جانتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ قِرَأَتُهُمْ سَوَاءً، اگر وہ قرأت میں برابر ہوں، وَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ ہجرةً، تو پھر ان کی امامت وہ کرائے جس نے ہجرت پہلے کی ہے۔ ہجرت نیکی کا کام، جو نیکی کے کام کا بڑھ چڑھ کر ہے پھر وہ حقدار ہے، تو ہجرت ایک بڑا عظیم کام ہے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ سَوَاءً، اگر ہجرت کے اندر بھی برابر ہوں، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، پھر وہ امامت کرائے جو عمر میں بڑا ہے۔ تو عمر میں بڑا، اس کا بھی عزت احترام بنتا ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے اگر باقی تعلیمی سلسلے کے اندر برابر ہیں اور باقی معاملات کے اندر بھی برابر ہیں، تو پھر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے جو بڑی عمر والا ہے پھر اس کو امامت کا جو یہ فریضہ سر انجام دیا جائے۔ باب نمبر 50، باب اذا زار الامام قوما فامہم، باب ہے جب امام جو ہے، وقت کا امام جب وہ کسی قوم کی زیارت اور ملاقات کے لیے جائے، فامہم، تو ان کی امامت کرائے۔ بعض روایات میں ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 596 اور ترمذی کی حدیث نمبر 356 کہ من زار قوما فلا یؤمہم، جو کسی قوم کی زیارت اور ملاقات کے لیے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرائے، ولیؤمہم رجل منہم، انہی میں سے کوئی آدمی جو وہاں کے مقیم لوگ ہیں امامت وہی کرائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عام اصول تو یہی ہے کہ جو مہمان بن کر گیا ہے تو وہ بغیر اجازت کے خود مصلی پر جا کر کھڑا نہ ہو جائے، نہ مصلی پر کھڑا ہو، نہ میزبان کی عزت احترام والی جگہ پر بیٹھے۔ ہاں، وہاں کا مقرر امام اگر اس کو اجازت دیتا ہے تو تب وہ جماعت کرا سکتا ہے، یا پھر یہ زیارت کے لیے جانے والا مہمان جب وہ خلیفہ ہے وقت کا خلیفہ جو ہے وہ علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، تو اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی دوسری محلے کی مسجد میں جائے تو وہاں ان کی امامت کرا دے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، یا تو وہاں کے امام خود اس کو پیشکش کرے کہ آپ تشریف لائیں جماعت کرائیں، یا پھر وہ وقت کا خلیفہ ہے تو وہ جماعت دوسری قوم کے پاس جائے تو جماعت کروا سکتا ہے۔ باب اذا زار الامام قوما، جب کوئی امام قوم کی زیارت اور ملاقات کے لیے جائے فامام، تو ان کی امامت کرا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 686 قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبداللہ اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی محمود بن ربیع قال سمعت اتبان بن مالک الانصاری، حضرت محمود بن ربیع فرماتے ہیں میں نے سیدنا اتبان بن مالک انصاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر داخل ہونے کی اجازت مانگی، فأذنت له، تو میں نے اجازت دی، فقال، آپ نے جاتے ہی پوچھا، أين تحب أن أصلي من بیتک، آپ کہاں پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہاں نماز پڑھی جائے، آپ اپنے گھر کے کس کونے میں کس سمت میں پسند کرتے ہیں تاکہ وہاں نماز پڑھی جائے۔ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا اس جگہ کی طرف جو جگہ میں پسند کرتا تھا۔ فقام وصففنا خلفه، آپ کھڑے ہوئے اور ہم نے پیچھے صف بندی کی۔
ثم سلم وسلمنا، پھر آپ نے نماز کے اختتام پر سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے ہیں، تو آپ مہمان ہیں اور اتبان بن مالک جو میزبان ہیں، تو پھر بھی ان کے گھر جا کر جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، حالانکہ آپ ایک مہمان کے انداز میں گئے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر، کیونکہ انہوں نے خود ہی دعوت ہی آپ کو اس سلسلے میں دی تھی کہ آپ میرے گھر کے اندر 2 رکعتیں ایک جگہ پر پڑھیں، تاکہ اگر میں مسجد میں نہ پہنچ سکوں کسی مجبور شرعی عذر کی وجہ سے، تو میں اس جگہ گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کم حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔